بسم اللہ الرحمن الرحیم الوحدۃ الخامسۃ عشرۃ الصحہ، سبق نمبر 15 صحت کے حوالے سے۔ صحت کو کہتے ہیں اور اس کی جو ضد ہے وہ مرض ہے۔ آج ہم جو جملے پڑھیں گے وہ بیماری اور صحت کے حوالے سے عربی میں تعبیرات پڑھیں گے۔ الحوار الاول انظر واستمع واعد۔ مسعود اور محمود کے درمیان یہ گفتگو ہے۔ السلام علیکم وعلیکم السلام، لماذا حضرت اليوم الى المستشفى؟ آپ آج ہاسپٹل کیوں آئے؟ لماذا کیوں، وجہ پوچھنے کے لیے آتا ہے۔ حضرت، حضر یحضر، اس کا معنی ہے حاضر ہونا۔ اليوم آج، الى المستشفى، مستشفى ہاسپٹل کو کہتے ہیں۔ حضرت لزیارت طبیب الاسنان، طبیب الاسنان دانتوں کے ڈاکٹر کو کہتے ہیں۔ طبیب ڈاکٹر، اسنان دانت، طبیب الاسنان دانتوں کے ڈاکٹر کو کہتے ہیں۔ زیارت دیکھنے کو کہتے ہیں۔ میں آج یعنی دانتوں کے ڈاکٹر کو دیکھنے کے لیے آیا۔ بما تشعر، آپ کیا محسوس کر رہے ہیں؟ بما تشعر یعنی آپ کیا محسوس کر رہے ہیں؟ اشعر بعلم شدید فی اسنانی، میں سخت درد محسوس کر رہا ہوں اپنے دانتوں میں۔ اشعر محسوس کر رہا ہوں، علم شدید سخت درد کو کہتے ہیں۔ عموماً یہ با کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، یعنی با کے صلے میں، یعنی اس کے صلے میں با آتا ہے۔ اشعر بعلم شدید، میں شدید درد محسوس کر رہا ہوں۔ علم مفرد ہے، آلام اس کی جمع آتی ہیں۔ اسنان دانتوں کو کہتے ہیں اور یہ جمع ہے سنن کی۔ ولماذا حضرت انت الى المستشفى، آپ آج یعنی آج آپ جو ہے ہاسپٹل کیوں حاضر ہوئے؟ حضرت لزیارت طبیب الانف والاذن والحنجرۃ، طبیب الانف، انف ناک کو کہتے ہیں، ناک کے ڈاکٹر۔ طبیب الاذن کان کے ڈاکٹر۔ طبیب الحنجرہ گلے کے ڈاکٹر۔ میں یعنی ENT اسپیشلسٹ کو دکھانے کے لیے آیا۔ بما تشعر، آپ کیا محسوس کر رہے ہیں؟ اشعر بعلم شدید فی اذنی، میں اپنے کان میں سخت درد محسوس کر رہا ہوں۔ حل لدیک موعد مع الطبیب، کیا آپ کا ڈاکٹر سے کوئی اپوائنٹمنٹ ہے؟ یعنی موعد یعنی وقت مقرر، یعنی ڈاکٹر سے کوئی ٹائم آپ نے لیا ہے۔ نعم موعدی الساعة العاشرة، جی میرا وقت مقرر ہے 10 بجے ہے۔ موعدی الساعة العاشرة أيضا، میرا ٹائم بھی 10 بجے ہے۔ الساعة الآن التاسعة والنصف، ابھی 9:30 ہو رہے ہیں۔ والباقی نصف ساعة، آدھا گھنٹہ باقی ہے۔ الحوار الاول انظر واستمع واعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، وعلیکم السلام، لماذا تغیبت عن الدراسة، آپ پڑھائی سے کیوں غائب رہیں؟ تغیب یتغیب تغیبا، اس کا معنی ہے غائب ہونا۔ اصبت بزکام شدید، مجھے شدید زکام لاحق ہو گیا تھا۔ اصبت، اصاب یصیب، اس کا معنی ہے پہنچنا، لگنا۔ اصبت مجھے لگا، بزکام شدید شدید زکام۔ بما شعرت، کیا ہوا آپ کو؟ شعرت بصداع شدید فی اللیل، رات کو میں نے سخت درد محسوس کیا۔ صداع درد کو کہتے ہیں۔ وارتفعت درجۃ حرارتی، اور میری درجہ حرارت بہت بڑھ گئی تھی۔ ارتفع بلند ہونا، درجہ حرارت یعنی ٹیمپریچر۔ حل قابلت طبیب، کیا آپ ڈاکٹر کے پاس گئے؟ نعم ذهبت الى المستشفى بالاسعاف، میں ہاسپٹل گیا ایمبولنس سے۔ اسعاف ایمبولنس کو کہتے ہیں۔ وقابلت الطبیب، اور میں ڈاکٹر کے یعنی ڈاکٹر سے ملا۔ وبما نصحك الطبیب، بما نصحك الطبیب،
ڈاکٹر نے آپ کو کیا نصیحت کی؟ نصحنی بالراحتی، ڈاکٹر نے مجھے آرام کرنے کا کہا، وتناول الدوائی، دوا لینے کا کہا، ھذا هو التقریر الطبی، یہ ڈاکٹر کا جو ہے نسخہ ہے۔ التقریر الطبی ڈاکٹری نسخے کو کہتے ہیں جو آپ کی بیماری پر دلالت کرتا ہے۔ ڈاکٹر جو نسخہ لکھتا ہے اس کو تقریر طبی کہتے ہیں۔ شکرا لک وبما تشعر الآن، الحمدللہ انا بخیر، اللہ کا شکر ہے میں ٹھیک ہوں ابھی۔ الحوار الثالث، الزوج والزوجہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زوجہ بیوی، خیراً هل قابلت الطبیب، خیریت تو ہے، کیا آپ ڈاکٹر سے ملاقات ہو گئی آپ کی؟ قابل یقابل، مقابلہ ملاقات کرنے کو کہتے ہیں۔ نعم وفحصت صدرہ، جی ہاں اس نے سینے کا چیک اپ کیا۔ فحص یفحص، چیک کرنا، والقلب اور دل کا، اور اسی طرح والکلیہ، اسی طرح گردے کا، وقاس الضغط، اور اسی طرح قاس الضغط یعنی بلڈ پریشر چیک کیا۔ قاس یقیسو یعنی چیک کرنا، اندازہ کرنا۔ ومن نتیجہ، نتیجہ کیا ہے؟ القلب سلیم، دل سالم ہے، الحمدللہ۔ ہناک ارتفاع قلیل فی الضغط والسکری، وہاں تھوڑی سی یعنی ارتفاع بلندی تھی، قلیل تھوڑی سی، فی الضغط بلڈ پریشر میں، والسکری اور شوگر میں، یعنی شوگر اور بلڈ پریشر تھوڑا سا ہائی تھا، تو اس کو عربی میں بولتے ہیں ہناک ارتفاع قلیل فی السکری والضغط۔ وما سبب ذالک، اس کی وجہ کیا ہے؟ زیادت الوزن، وزن کی زیادتی۔ وما طلب منک الطبیب، ڈاکٹر نے آپ سے کیا مطالبہ کیا؟ طلب منی ترک السکریات، میٹھے چیزوں کو چھوڑنے کا مجھ سے مطالبہ کیا۔ وحل طلب منک شیئا آخر، کیا کوئی اور بھی مطالبہ کیا؟ نعم ممارست الریاضۃ، ورزش کرنے کا، وتناول الفواکہ، پھل کھانے کا، والخضروات، اور سبزیاں کھانے کا۔ شفاک اللہ، اللہ آپ کو شفا دے۔ شکراً لکی، بہت زیادہ آپ کا شکریہ۔ اسنان دانت، انف ناک، اذن کان، حنجرہ گلا، کلیہ جو ہے وہ گردے۔ طبیب الاسنان، ڈاکٹر یعنی دانتوں کا ڈاکٹر۔ نتیجہ، ضغط بلڈ پریشر، صداع زکام، الضغط یرتفع یعنی بلڈ پریشر ہائی ہو رہا ہے، یفحص چیک کر رہا ہے، اسعاف ایمبولنس، یقابل ملاقات کر رہا ہے، یصاب اسے تکلیف پہنچ رہی ہے، تقریر طبی ڈاکٹر کا نسخہ، سلیم سلیم، ینصح چیک کر رہا ہے، راحت سکون، زیادت الوزن وزن کی زیادتی، صدر سینہ، علم درد، دوا قلب دل، خضروات سبزیاں، سکریات میٹھی چیزیں۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو یعنی مثال یہاں جو نام ہے ان کو ان کے اعضاء کے ساتھ ملا، جیسے یہ اسنان تو یہ رہا، رأس یہ رہا، انف یہ رہا، حنجرہ یہ رہا، اذن یہ رہا، صدر یہ رہا، کلیہ یہ رہا، اور قلب یہ رہا۔ اسی طرح مرض اور اس کے عضو کو ملا، جیسے زکام، یہ زکام جو ہوتا ہے یہ انف ناک میں ہوتا ہے، علم جو ہے وہ دانت یعنی دانتوں میں، صداع یعنی یا علم الرأس، صداع جو ہے وہ عام درد۔ اسی طرح التراکیب النحویہ، بما تشعر، آپ کیا محسوس کر رہے ہیں؟ اشعر بعلم شدید فی اذنی، اپنے کان میں سخت درد محسوس کر رہا ہوں۔ اشعر بعلم شدید فی انفی، اشعر بعلم شدید فی حنجرتی، اشعر بعلم شدید فی قلبی، اشعر بعلم شدید فی اسنانی، اشعر بعلم شدید فی صدری۔ تو اپنے اعضاء میں سے کسی چیز کو بھی لے کر آپ جو ہے نا اس طرح اس تعبیر کو استعمال کر کے آپ جو ہے اپنے مرض کے بارے میں کسی کو بتا سکتے ہیں۔ وماذا طلب منک الطبیب، ڈاکٹر نے آپ سے کیا مطالبہ کیا؟ طلب منی ترک الملح، نمک چھوڑنے کا، طلب منی ترک السکریات، طلب منی ترک القہوہ،
طلب منی ترک الشاي، طلب منی ترک اللحم، طلب منی ترک الحلیب۔ اسی طرح لماذا حضرت الى المستشفى، آپ ہاسپٹل کیوں آئے؟ حضرت لمقابلة طبیب الاسنان، یعنی دانتوں کے ڈاکٹر سے ملنے کے لیے آیا۔ لماذا قابلت، حضرت الى الجامعة، حضرت لمقابلة المدير۔ لماذا حضرت الى الكلية، حضرت لمقابلة الأستاذ۔ لماذا حضرت الى المستشفى، طلبت لمقابلة طبيب الأنف۔ تو کسی بھی چیز کے بارے میں آپ بتا سکتے ہیں۔ اسی طرح ذهب صالح الى المستشفى لزيارة الطبيب، صالح ہاسپٹل گیا ڈاکٹر کو دیکھنے کے لیے۔ ذهب صالح الى الجامعة لزيارة المدير، صالح یونیورسٹی گیا مدیر کی زیارت کے لیے۔ ذهب صالح الى الشركة لزيارة المهندس، ذهب صالح الى الكلية لزيارة الأستاذ۔ تو اس طرح آپ جو ان چیزوں کو مزید استعمال کر سکتے ہیں۔ ذهبت الى المستشفى بالإسعاف، میں ہاسپٹل گیا یعنی ایمبولنس سے، وقابلت الطبیب اور ڈاکٹر سے میں نے ملاقات کی۔ ذهبت الى الجامعة بالحافلة وقابلت الأستاذ، ذهبت إلى الشركة بالقطار وقابلت المدير، ذهبت إلى شاطئ البحر بالسيارة وقابلت صديقي، ذهبت إلى القرية بالقطار وقابلت جدي، ذهبت إلى المدينة بالطائرة وقابلت أخي، ذهبت إلى الفندق بالسيارة وقابلت عمتي۔ تو اسی طرح یہ ملخص التراکیب کو بھی آپ نے دیکھنا ہے۔ اس پورے سبق کو آپ نے اچھی طرح اس کی مشق کرنی ہے اور اس کو یاد کرنا ہے اور ان جملوں کو استعمال کرنے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔